بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت جو کہ قرآن کریم کی 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا مبارک سلسلہ شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ کے بعد نبوت کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سن 1901 میں انگریز کے کہنے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس نے دعویٰ تو کر دیا، اب اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بڑی اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے جد و جہد کا آغاز کیا، اور ایک لمبی تحریک کے بعد اور مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، ہزاروں مسلمان کے خون بہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ انہوں نے اس فیصلے کو اگرچہ قبول نہ کیا، لیکن ظاہری بات ہے یہ فیصلہ کسی چھوٹی سطح پر نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا۔ یہ لوگ اس فیصلے کے بعد بھی دھوکہ دینے سے باز نہ آئے اور اسلام کی اصطلاحات کو اپنے لیے استعمال کرتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہا کرتے، اور اسی طرح سے مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے برابر قرار دیتے، اس کی بیوی کو ام المؤمنین کا درجہ دیتے، اس کے یاروں اور دوستوں کو نعوذ باللہ صحابہ کا درجہ دیتے۔ اسی طرح سے یہ قادیان کو مکہ مکرمہ اور ربوہ کو مدینہ منورہ کا درجہ دیا کرتے، اور مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو احادیث اور اس کی جو شیطانی اترنے والی باتیں ہیں ان کو وحی کا درجہ دیا جاتا اور قرآن کا درجہ دیا جاتا۔ اس طرح کی اصطلاحات کو یہ استعمال کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے۔ تو مسلمانوں نے پھر ایک مطالبہ کیا اور کہا کہ ان کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، جیسے عیسائی غیر مسلم ہے تو وہ اپنی عبادات کو مسلمانوں کے نام نہیں دیتا، اسی طرح سے یہ بھی چونکہ غیر مسلم ہیں تو یہ بھی امت سے خارج ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، کیسے اسلام کی اصطلاحات کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پرزور مطالبے پر صدر ضیاء الحق کے دور میں 26 اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا، جس میں ہمارے آئین کے اندر 2 دفعات کو شامل کیا گیا، 298C اور 298B۔ یہ جو 2 شکیں تھیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب مرزائیوں پر یہ قانونی طور پر پابندی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اسلامی شاعر کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے اسلام کی اصطلاحات جو ہیں صحابہ، ام المؤمنین، محمد الرسول اللہ، اسی طرح سے اسلام کی اصطلاحات کو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ استعمال کریں تو قانونی طور پر چونکہ یہ خلاف ورزی ہوگی، 3 سال کی قید اور بھاری جرمانہ ان پر عائد ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جہاں کہیں مرزائی قادیانی جن کے بارے میں یہ بات ہو، ہم بڑے اچھے انداز کے اندر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے مطالبہ کر سکتے ہیں اپنے اداروں سے کہ یہ قانون ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہ قربانی کر رہے ہیں، اگر یہ اس طرح سے جمعے کی نماز مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر اور جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی انداز سے وہ قرآن کریم کا درجہ دیتے ہیں یا قرآن کریم کا ترجمہ چھپوا کر تقسیم کرتے ہیں، تو کسی بھی انداز سے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے لیے جرمانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی، اس کی سرکوبی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔